نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج موضوع بیان راہ ہدایت اور گمراہی سے متعلق ہے۔ قرآن و سنت کے مطابق اس مخصوص موضوع پر بات ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو رسالت کا منصب دے کر دنیا میں بھیجا گیا تاکہ وہ روئے زمین کے انسانوں کو راہ ہدایت کی تبلیغ فرمائیں اور گمراہی کی دلدل سے نکالیں۔ دنیاوی علوم کی شروعات انہی کے دور رسالت میں ہوئی تھی، اس لیے گمراہ لوگ شیطانی دلائل سے اکثریت کو گمراہی یا بدی کی رنگینیوں کی طرف مائل کر کے مشرکانہ اعمال کو فروغ دے رہے تھے، جن میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی شامل تھا۔ مختصراً گمراہی اتنی پھیل چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک کشتی میں قرآن شریف میں نزول کردہ جانوروں کے جوڑوں کو سوار کر کے باد و بارہ کے طوفان سے بچ کر جودی پہاڑ پر اترے۔ یوں نئی نسل انسانی کی شروعات ہوئی اور آدم ثانی قرار پائے۔ اب قرآن و سنت کی روح سے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ہدایت قرآنی لفظ ہے جس کا مطلب سیدھے راستے پہ چلنا ہے۔ ہدایت کے کئی مفہوم ہیں: راستے کی طرف رہنمائی کرنا، راستے پر چلا دینا، منزل مقصود پہ پہنچا دینا۔ اسے عربی میں ارشاد، توفیق، الہام اور دلالت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ صراط مستقیم محض عقل اور ذہانت سے حاصل نہیں ہو سکتی، یہ صراط مستقیم ہی اسلام ہے۔ اور گمراہی کا مطلب ہے سیدھے راستے سے بھٹک جانا، سرکش ہو جانا یا بدی اور گناہوں کے راستے کو اپنا لینا۔ قرآن کا آغاز ہی سورہ فاتحہ سے ہوا جو کہ ایک مسلمہ دعا ہے کہ اے اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کی راہ پر جن پر غضب کیا گیا، نہ گمراہوں کی راہ پر۔ اور اس سورت کی تلاوت نمازوں کی ہر رکعت میں لازم قرار دے دی گئی۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ تمام ہی روئے زمین پر تخلیق کردہ جن و انس کو ہدایت یافتہ بنا کر ہی دنیا میں پیدا کرتا ہے، لیکن اس نے مشیت ایزدی کے تحت جن و انس کو اختیار دے کر بھیجا تاکہ وہ ان کا امتحان لے سکے کہ کون اللہ تعالیٰ جو کہ ان کا تخلیق کنندہ ہے اس کے بتائے ہوئے راستے پر عمل پیرا ہو کر سرخ رو ہو سکتا ہے اور جنت بطور انعام حاصل کرتا ہے، اور کون بھٹک کر مشرکانہ عمل کی وجہ سے واصل جہنم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو روئے زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا اور کئی روایات کے مطابق 1,24,000 پیغمبر، رسول اور نبی مبعوث فرمائے۔ البتہ قرآن پاک میں 25 انبیاء کا ذکر ہوا ہے جن کو مخصوص صحیفے اور شریعتیں جو کہ ان کی امتوں تک محدود تھی مبعوث فرمایا تاکہ انسانوں کو صراط مستقیم یعنی کہ اسلام کی دعوت یا پیغام پہنچایا جائے اور شیطان کے گمراہ سے بھرپور راستے پر چلنے سے روکا جا سکے اور رضا الہی حاصل کر کے جنت کے وارث بن سکیں۔ ہدایت کا سب سے اولین افضل ترین راستہ جو کہ انبیاء اور رسل نے جن و انس تک پہنچایا وہ تمام مخلوق کو پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یعنی الوہیت، ربوبیت اور اسماء حسنہ پر یقین کامل ہے۔ اور انبیاء اور رسل نے صرف اس پیغام کو پہنچاتے وقت جو سختیاں اور تکالیف صحبتیں اٹھائیں وہ الامان الحفیظ ہیں۔ کئی انبیاء اور رسل کو قتل کر دیا گیا اور جو کہ تکوینی معجزات لے کر آئے ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا اور شریک ٹھہرایا گیا۔ شیطان نے جن و انس کو مشرکانہ جعلی روشنی سے مرغوب کر کے جہنم کا ایندھن بنانا میں بھی کسر نہ چھوڑی۔ راہ ہدایت کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے اور گمراہی کا کلمہ خبیثہ ہے۔ کلمہ طیبہ ایک سچی اور حقیقی بات ہے
ایسی سچی بات کہ دنیا میں اس سے زیادہ سچی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ سارے جہاں کا خدا ایک اور صرف ایک اللہ ہے۔ اس چیز پر زمین و آسمان کی ہر چیز گواہی دے رہی ہے۔ یہ کلمہ ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑیں زمین میں جمی ہوئی ہیں اور شاخیں آسمانوں پہ پھیلی ہوئی ہیں، اور ہر وقت یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھل لاتا رہتا ہے۔ دوسری طرف گواہی کی بنیاد گمراہی کی بنیاد کلمہ خبیثہ ہے، یعنی یہ کہ کائنات اور جہاں کا بنانے والا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ اس کو دہریت کہتے ہیں، یا یہ کہ ایک اللہ کے سوا یا اس کے ساتھ کسی اور کی خدائی بھی۔ تدبر سے غور کریں تو سمجھ میں آئے گا کہ اس سے بڑھ کر جھوٹی لغو اور بے سر و پا بات کیا ہو سکتی ہے جو یہ مشرک کہتے ہیں۔ مشرک کہتے ہیں کہ خدائی میں اللہ تعالیٰ کے اور بھی شریک ہیں، دوسرے بھی رازق ہیں، دوسرے بھی مالک ہیں، دوسرے بھی قسمتیں بناتے ہیں اور بگاڑتے بھی ہیں، دوسرے بھی فائدے اور نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں، دوسرے بھی دعائیں سننے والے اور مرادیں پوری کرنے والے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ جہاں کفر، شرک اور دہریت کی حکمرانی ہوگی، وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ آبادیوں کی آبادیاں تباہ کرنے کے اسلحہ جات تیار ہو رہے ہیں، زہریلی گیسوں کی تیاری ہو رہی ہے، ایک قوم دوسری قوم کو برباد کرنے پہ تلی ہوئی ہے، خاص طور پر مسلمان قوم نشانے پر ہے۔ جو طاقتور ہے وہ کمزوروں کو محکوم بنا کر ان کے وسائل پر قبضہ کر رہا ہے۔ اخلاقیات میں اتنی گراوٹ آ چکی ہے کہ شیطان بھی منہ چھپائے پھرتا ہے۔ فیملی سسٹم ختم ہوتا جا رہا ہے، بے حیائی اور برہنگی فروغ پا رہی ہے۔ انسان وہ بدی کے کام کر رہا ہے جو جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ مائیں اپنے بچوں کو ہاتھوں سے ہلاک کر دیتی ہیں تاکہ ان کی عیش کوشی میں خلل نہ پڑے۔ شوہر اپنے بیویوں سے کالا دھندا کروا کے آر نہیں سمجھتے۔ مادر پدر آزادی میں برہنگی کی کو تقویت دی ہے۔ مرد اور عورتیں برہنہ ایک دوسرے کے سامنے پھرتے ہیں، ادبر فعلی کو آر نہیں سمجھتے۔ جنسی ہوس نے ان کے دل و دماغ کو اندھا کر دیا ہے۔ امیر سود کی لعنت کے ذریعے غریبوں کا خون چوسنے میں مگن ہے۔ غرض کلمہ خبیثہ سے جو پودا بھی جہاں پیدا ہوا ہے وہ خاردار کانٹوں کی سیدھ بن چکا ہے۔ تو راہ ہدایت اور گمراہی پر یہ پہلی نشست آپ کے پیش کی گئی، اور آپ اس پر تدبر فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر طرح کی شیطانیت سے اور گمراہی سے یہ سیدھے راستے پر ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔